خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کے 28 باب کی 3 آیت سے لے کر ہم تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا سیموئیل 28 باب اس کی 3 آیت سے لے کر مکمل باب کو ہم پڑھنے والے ہوں گے۔ 24 آیتیں ہیں، مکمل باب کو ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، اور سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا، اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلگوا میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا کہ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے، اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشنا اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے اوپر بلا دے۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دگا کی، کیونکہ تو ساؤل ہے؟ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطین مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ اماموں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال پر خداوند مجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سب تک چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو ہلاک کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کی قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا، ماسوا اس کے کہ خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا، اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ، تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن، اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا، تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجٹ ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا، اور آٹا لے کر گوندا اور بے خمیری روٹی پکائی، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ سو خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو تجربے کار خادم ہیں
وہ ایک دو آیت کو پڑھتے اور کلام کا بقایا مطالعہ جو ہے وہ زبانی کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کہہ لیں یا خدا سے اس بات کے لیے کوشش کی ہے کہ میں کبھی بھی پڑھوں تو کوشش کروں کہ باب کو زیادہ اور پورا پڑھ لیا جائے، تاکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پڑھتے دوران بھی بہت سی باتیں ہمیں مزید اور کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے لفظوں میں جب کبھی تشریح کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ اس میں کوئی بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے اکثر کلام کئی دفعہ لوگوں کے سنے ہیں، تو اس میں وہ جب بات کرتے ہیں تو جو بات لکھی کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ کر کچھ اور جاتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، اور وہ سچائی مکمل طور پر لوگوں کے سامنے کھل کے آنے والی ہوگی، اس لیے پورے باب کو پڑھنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ وقت کا ضائع نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ اگر بات تشریح میں کوئی بات آگے پیچھے ہو بھی جائے، لیکن پڑھے پر ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہم نے پڑھا ہو اس بات میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کو جب ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے اس کا واقعہ حالات سچویشن صورتحال کیا تھی۔ جیسے ابھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا لکھا ہے کہ سیموئل مر گیا تھا، سیموئل خدا کا نبی تھا جو سیموئل کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیموئل کو خدا کی ماں جو ہے ہنا اسے ہیکل میں چھوڑ جاتی ہے، اور وہ ہیکل میں پلا بڑا اور نبی بنا، نبی کہلایا، وہاں کہاں بھی ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل ہی وہ نبی ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے ساؤل بادشاہ کو بادشاہ بنایا اور ساؤل کا بادشاہ ہونے کا انتخاب کیا، مقرر کیا، کیونکہ سیموئل سے اس کی قوم جو ہے وہ بجٹ تھی، اس سے کہتی تھی کہ ہمارے لیے خدا سے کوئی بادشاہ طلب کر۔ سیموئل نے خدا سے بات کی اور خدا نے اسے ساؤل کو بادشاہ بنانے کے لیے حکم دیا، اور جب اسے بادشاہ بناتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کے بادشاہ بننے کے بعد سیموئل اس کے لیے خدا سے بات کیا کرتا۔ اور جب ہم اس واقعے کو خوب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ساؤل جو ہے وہ سیموئل بادشاہ کا کس قدر محتاج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کس قدر اس کے ذریعہ سے خدا سے وہ بات کرتا ہے۔ لیکن جب سیموئل مر چکا اور سب اسرائیلیوں نے اس بات پر نوحہ کر کے اس شہر راما میں دفن کر دیا تھا، اس کے بعد ساؤل نے جو ہے وہ بہت سے آشنا اور افسون گروں کو جب ملک سے خارج کر دیا تھا۔ یہ سیموئل ہی کے کہنے پر اس نے ایسا کیا، کیونکہ خدا نے اسے حکم دیا کہ تو ساؤل سے کہے کہ اپنے ملک سے تو ہر طرح کے جنات، آشنا اور افسون گروں کو نکال دے، خارج کر دے۔ اس نے خارج تو کر دیا، لیکن جب سیموئل کی موت ہوئی تو اس نے جس کام کو خدا کے حکم کے مطابق رد کیا تھا، اس کام کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے استعمال کیا۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں دوسری گفتگو کو بھی ملاتا چلا جاؤں گا، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام جو ہم دوسروں کو تو منع کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن جب ہم پر کوئی ایسا برا وقت آ جائے یا کوئی ایسے حالات آ جائیں تو ابھی جیسے ہم خدا کے کلام میں اکثر پڑھتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے صاف لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، خدا انہیں سرفراز اور سربلند کرتا ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا کہ انہیں اٹھا لے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے کہ ان کے پاؤں کو ٹھیس اور ٹھوکر نہ لگے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں پریشانی نہیں آتی، مشکلات نہیں آتی، کوئی درد تکلیف نہیں آتی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے روشنی کے اور 12 گھنٹے اندھیرے کے ہوتے ہیں، اور سال میں کئی موسم ہوتے ہیں، سرد موسم بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں، جس طرح رات اور دن تبدیل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی بھی ممکن ہے کہ کبھی کچھ لمحے اس کے اچھے گزرتے ہیں، کبھی اس کے لمحے پریشانی میں گزرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام اس وقت اس حالات میں سچویشن میں صاف کہتا ہے کہ جب تو خوش ہو تو خوشی کے گیت گا، مزامیر گا، خدا کے ذکر شکر گزاری کر، خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں بلا کہ خدا نے تجھے خوشی دی ہے۔ خوشی وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی خوشی ہو سکتی ہے، کاروبار کی خوشی ہو سکتی ہے، یا گھر بنایا ہے تو خوشی ہے، یا خدا نے گھر میں کوئی چیز لا کے انتظام کیا ہے تو خوشی ہے۔ خوشی کسی طرح کی بھی ہو، گھر میں شادی رکھی ہے تو خوشی ہے، گھر میں کوئی آپ نے کچھ یعنی کوئی چیزیں خرید کے لے کر آئے ہیں تو آپ کے گھر میں خوشی ہے۔ ہر طرح کی خوشی کو متعلق لکھا ہے کہ جب
تو خوش ہو تو گیت گا، شکر گزاری کر، مزامیر گا، خادموں کو بلا اور خداوند کے حضور شکر گزاری کر۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو غمگین ہو، جب تو اداس اور پریشان ہو تو خدا کے حضور سجدے میں چلے جا، اور تو خادموں سے بھی کہہ کہ میرے لیے دعا کرے اور خود بھی دعا کر۔ کیونکہ اب جیسے بات کل کی خدا کے کلام کی تھی کہ وہ تجھے سر بنائے گا، دکھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ کے بعد جب میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، خدا کے کلام سے ہی پڑھ کے سمجھ کے کہہ رہا تھا روحی رائے سے کہ دکھ تھرتھراتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہم جو ہے خدا کے خادموں سے بات نہ کریں۔ خدا کے خادم تو خدا کے خادم ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا ہے اور خدا نے اسے چنا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ سموئیل کے وسیلہ سے جب اسے چنا تو وہ سموئیل ہی کے ذریعے سے خدا سے بات کرتا رہا۔ بے شک وہ بادشاہ بن گیا، لیکن بادشاہ بننے کا مطلب یہ نہیں بادشاہ کے اپنی زمین پر اس عہدے کے مطابق وہ اس سے بڑا ہے، لیکن آسمان کی ریاست اور آسمان کے عہدے کے مطابق وہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سموئیل ہے وہ دنیا میں اس عہدے کے مطابق اس کا ایک ملازم کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک نوکر کہہ سکتے ہیں، اس کا ہم دوست بھائی دوست کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ زمین پر عہدے میں اس کے چھوٹا ہے، لیکن آسمان میں اس کا اجر بڑا ہے، آسمان میں اس کا عہدہ بڑا ہے۔ اس لیے وہ اپنے دوست سموئیل کے وسیلہ سے خدا سے بات کرتا، اور کبھی بھی کوئی جنگ کرتا یا کوئی ایسے حالات اس کی زندگی میں مشکل آ جاتے، پریشانی کے حالات آ جاتے، تو وہ سموئیل سے بات کرتا ہے کہ سموئیل میرے لیے خدا سے بات کر۔ جب ہم نے اس واقعے کو پڑھا تو اس واقعے سے ہمیں صاف ظاہر ہوا، لکھا ہے کہ سموئیل مر چکا تھا اور اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے شہر راما میں دفن کیا، اور ساؤل نے جنات کے اشنا کو جن کو نکالا تھا خارج کیا تھا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ فلسطین جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلبوہ میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اب یہاں ساؤل جو ہے بہت پریشان ہو گیا، ساؤل کا دل کانپنے لگ گیا، ساؤل تھرتھرانے لگ گیا، ہراساں ہو گیا، پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا کہ یہ اب ہمارے لیے جنگ کے لیے چڑھائے ہیں اور یہ ہم سے زیادہ لوگ ہیں۔ پہلے وہ جب بھی جنگ کرتا تو وہ سموئیل سے بات کرتا، اور سموئیل اس کے لیے جو ہے اسے اچھے دن وقت کا اندازہ کر کے خدا سے بات کر کے بتاتا کہ کس وقت تمہارے لیے کون سا دن اچھا ہے، کب تو یہ کام کر سکتا ہے، کس سچویشن اور حالات میں کر سکتا ہے، اور اس طور پر وہ جب کام کرتا تو وہ کامیابی حاصل کرتا۔ لیکن جب کبھی ساؤل نے اپنی مرضی کی، جب کبھی ساؤل نے اپنی مرضی سے کام کیے تو اس نے نقصان کھایا۔ اسی لیے ساؤل جب سموئیل مر گیا تو مرنے کے بعد وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کبھی میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے کیا ہے تو ہمیشہ ٹھوکر کھائی، میں نے خدا کے بندہ خدا کے نبی سے مشورہ نہیں کیا، اس سے بات نہیں کی، اس سے جو ہے مشورہ نہیں لیا، تو میں ٹھوکر کھاتا ہوں، جب میں مشورہ لیتا ہوں تو کامیاب ہوتا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ساؤل بادشاہ نے اس سے پہلے جب ایک کوئی کام کیا تھا، اس کام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ ساؤل کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں ہے کہ ساؤل نے خدا کے بندہ سموئیل کا انتظار نہ کیا۔ ایک جگہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قربانی کرنے کا وقت تھا، اور داؤد جو ہے ساؤل جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہوا تھا، لیکن وہ کاہن مقرر نہیں ہوا تھا۔ باوجود اس کے ساؤل نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے قربانی کرنے کا جب وقت آ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو وقت سموئیل بادشاہ کو دیا گیا تھا کہ سموئیل بادشاہ نے کسی ایک خاص وقت میں آ کے قربانی کے لیے جو ہے جانوروں کو ذبح کرنا تھا، قربانی خدا کے حضور گزرانی تھی، اور قربانی گزرانے کا کام جو ہے وہ لاوی اور کہانیوں کا تھا، اور اسی طرح وہ ذمہ داری سموئیل کی تھی اور سموئیل کو وہ کام کرنا تھا۔ ہم نے خدا کے کلام میں اکثر دیکھا بھی ہوگا، لکھا ہے کہ سموئیل کو آنے میں دیر ہوئی اور ساؤل نے جلد بازی کی اور سوچا کہ پبلک جو ہے جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں تو پروگرام ہو، کچھ بھی ایسے بھیڑ لگی ہو، لوگوں کا ہجوم ہو اور کسی شخص کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ شخص نہ پہنچے تو اکثر ہجوم میں سے لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے۔ سو ایسا ہی واقعہ وہاں پیش آیا کہ ساؤل بادشاہ جب قربانی کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا شروع کر دیا اور ساؤل نے وہاں جلد بازی کی اور قربانی کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ کیا سموئیل میرے ہاتھ میں نہیں، سموئیل میرا ملازم نہیں،
کہ وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، تو میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں۔ اس نے فوراً قربانی کرنا شروع کر دی، اور جیسے ہی اس نے قربانی کرنا شروع کر دی تو خدا کا کلام سیموئیل پر نازل ہوا کہ اس نے یہ کام کیا، جبکہ یہ کام اس نے میری مرضی کے خلاف کیا ہے، میری مرضی اس میں نہیں، اس نے یہ کام میری مرضی کے خلاف کیا ہے۔ تو خدا اس سے سخت ناراض ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ کو میں پڑھ دیتا ہوں، سیموئیل 15 باب کی 14 آیت سے لے کر میں اس واقعہ کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمانہ اور گائے بیلوں کا بنبنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ ساؤل نے کہا کہ یہ لوگ ان عمالیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا ہے۔ تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا، ٹھہر جا، اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ مجھے بتا دے گا۔ اس نے کہا، بتائیے۔ سیموئیل نے کہا، گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار عملیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے؟ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور عمالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور عمالیکیوں کو نیست کر دیا ہے۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل، یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا، لے آئے ہیں تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی گزرانے۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ یعنی سیموئیل بادشاہ نے ساؤل کو یہ سمجھایا کہ ساؤل، تو اپنی مرضی سے وہاں سے جب تجھے عمالیکیوں کے پاس جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں اور اچھے اچھے جانور لے کر آ گیا کہ میں خدا کے حضور اس کی قربانی کروں گا، جبکہ خدا نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو عمالیکیوں کی ہر ایک چیز کو نیست کر دینا، تباہ اور برباد کر دینا، اور تو نے خدا کے حکم کو نہیں مانا بلکہ اپنے دل میں ایسی بات رکھ لی کہ میں خدا کے حضور جا کے قربانی کروں گا۔ اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں، لیکن وہ کام ہمارے ذمے نہ ہو اور ہم اپنی مرضی سے خدا کے کام کو کرنے والے ہوں۔ تو جیسے ہم نے ساؤل کی زندگی میں دیکھا، ساؤل بادشاہ نے خود کو بادشاہ جان کر کہ میں بادشاہ ہوں تو میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، اس کی ذمہ داری نہ تھی، باوجود اس کے اس نے وہ کام کیا۔ اس نے ان جانوروں کو جو خداوند نے حکم دیا تھا کہ انہیں سب کو ہلاک کرنا، اس کو اپنے پاس لایا۔ اور جب ہم نے یہ پورا واقعہ پڑھا اس جادوگر عورت کے بارے میں، تب بھی سیموئیل جب اس جادوگر عورت کے بلانے پر اس کی روح آئی اور اس کی روح نے بھی اسے جھنجھولا، اسے ملامت کیا، اسے برا بھلا کہا کہ تو نے پھر ایک ایسا کام کیا ہے جو خدا کی نظر میں برا ہے، جبکہ تو نے خود جنات، آشنا اور افسون گروں کو خدا کے حکم کے مطابق اپنے ملک سے خارج کر دیا، لیکن آج جب تجھ پر مصیبت آئی تو پھر خود ہی جادوگروں کے پاس آیا اور تو نے تلاش کی، اور تو ان کی تلاش میں آ کر تو نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا کہ میری روح اور میری جان کو بھی تو نے ستایا ہے۔ مجھے تو نے اس جادوگر کے وسیلہ سے اپنے پاس بلایا کہ میں خدا کی بات تجھ تک پہنچاؤں، لیکن خدا کی بات تیرے لیے یہ ہے کہ تو جو ہے ایسا کام کرنے والا ہوا ہے۔ لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیری پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور عمالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے برتاؤ کیا ہے، ماسوا اس کے کہ خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی خدا نے سیموئیل سے بتایا
کہ تو نے آج پھر جو اس کام کو کیا ہے، ماسوا کا مطلب کہ باوجود اس کے تو نے آج جو فلسطینیوں کے ہاتھ میں لکھا ہے ماسوا اس کے کہ خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، یعنی فلسطین جن کے متعلق تو آج اس جنات عورت کے پاس آ کر میری روح کو بلوا کر ان کے خلاف جنگ کے متعلق سوال پوچھنے آیا ہے، تو خدا باوجود اس کے تجھے ان کے ہاتھ میں کر دے گا اور تیرے لوگوں کو بھی ان کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی سیموئیل تو مر چکا تھا، اس لیے سیموئیل نے کہا کہ کل تم لوگ مر جاؤ گے اور تم لوگ میرے ساتھ ہوگے۔ اور خدا کا حکم دیکھیں کیسا سخت اس پر نازل ہوا کہ اس نے جب فلسطینیوں کے متعلق جب عمالیکیوں کے ساتھ اس نے جو ہے سلوک کیا، عمالیکیوں کے درمیان اس نے موٹے موٹے جانوروں کو لا کر قربانی کے لیے گزارنے کے لیے خداوند کے حضور گزارنے کے لیے لے کر آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ نے ایسا مکروہ کام کیا جو خدا کو ناپسند آیا، اور خدا کے حکم کو اس نے نہ مانا بلکہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لایا۔ تو تب ہی خداوند نے کہا کہ تیری سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کر دی۔ اور خداوند نے جیسا اس سیموئیل کی معرفت اسے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ جس سال کے خداوند اس سے جدا ہو گیا، اس سے ناراض ہو گیا اور خدا ہی اس کا دشمن بن گیا، کہ خدا نے اس کے خلاف جو ہے فلسطینیوں کو اس کے سر پر چڑھا دیا اور فلسطینیوں کے ہاتھ میں سے کرنے کے لیے ان کے حوالہ کر دیا۔ ایک اور جگہ ایسا ہی کوئی واقعہ ہے جس میں ساؤل نے ایک اور کام کیا کہ اپنے لوگوں کو روزہ رکھوا کے جنگ کرنے کے لیے حکم دیا، اور وہ جنگ کرنے کے لیے جب گئے تو انہیں وہاں سخت بھوک لگی، لیکن ساؤل کا بیٹا ناتن وہاں موجود تھا۔ ساؤل کے بیٹے ناتن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے باپ نے روزہ رکھوا کر ان سب کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہاں اس نے اسے بھوک لگی تو اس نے شہد کھایا، اور جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے حکم دیا تھا کہ جو روزہ توڑے گا میں اسے جان سے مار دوں گا، سو تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں بھوک سے مارا تھا، اسی لیے جنگ کرتے وقت مجھے بھوک لگی اور میں نے اس شہد کو کھایا۔ کیا ہم کمزوری کی حالت میں اس جنگ کو جو ہے جیتنے والے ہوں گے؟ ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکیں گے، اس لیے سب نے اس شہد کو کھایا، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ گوشت کھایا، خون سمیت گوشت کو کھا لیا، کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے وہیں پہ جانور ذبح کیے اور خون سمیت گوشت کو کچا ہی وہ کھا گئے، کیونکہ وہ بھوکے تھے اور جنگ کے لیے نکلے تھے، اور بھوک کے مارے انہوں نے ایسے گوشت کو کھا کر پھر جنگ کی۔ بے شک انہوں نے جنگ تو فتح کر لی، لیکن خدا کے حضور وہ نافرمان گنے گئے، اور اس ساری باتوں کا قصور جو ہے وہ ساؤل پر آیا، کیونکہ ساؤل نے انہیں ایسا حکم دے دیا جو اسے حکم دینا نہیں چاہیے تھا، اور اس نے اپنی مرضی سے یہ حکم دیا تھا کہ شاید ہم خدا کے حضور روزہ رکھ کر جنگ کریں گے تو ہم جنگ کو فتح کر لیں گے۔ اس نے ایک وقت میں 2 تیر کا شکار کیا۔ اس نے سوچا کہ میں خدا کو بھی راضی رکھوں گا اور خدا کو راضی رکھنے کے سبب سے جو ہے میں جنگ کو جیت لوں گا۔ اسی طرح جب عمالیکیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے خدا نے اس سے کہا اور انہیں شکست دینے کے لیے کہا، تو وہاں سے وہ موٹے جانور لے آیا کہ میں خدا کے حضور ان کی قربانی کر کے خدا کو خوش کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں ساؤل اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی بات کے سبب سے اس نے سیموئیل کا انتظار نہ کیا، جبکہ سیموئیل خدا کا نبی تھا، خدا کا کاہن اور لاوی تھا، اور قربانی گزارنا اسی پر فرض تھا۔ ساؤل بادشاہ نے اس کا انتظار نہ کیا، بلکہ لوگوں کی جو ہے گڑبڑ اور کھلبلی کو دیکھ کر فوراً اس نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا 6 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک سیموئیل نہیں آیا، ممکن ہے کہ وہ اگر آج کے دن نہیں آئے تو لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور شام کا وقت ہونے کو تھا۔ اس نے فوراً قربانی کرنا شروع کر دی، لیکن اسی وقت سیموئیل بھی پہنچ گیا اور اس نے غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے، خدا نے مجھ سے بات کی ہے، اور خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تیرے ان کاموں کے سبب سے تجھے تیری بادشاہت سے ہٹا دوں گا، اور تیری جگہ میں نے اپنے دل کی خواہش کے مطابق ایسے بندہ کو چن لیا ہے جس کا نام داؤد ہے، اور وہ یسی کا بیٹا ہے، اور وہ ایک چرواہا ہے۔ وہ ایک اچھا چرواہا ہے جو اپنی بیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا چرواہا ہے جو اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے کہ جب اس کی بیڑیں دکھ اور تکلیف میں ہوتی ہیں، جب مصیبت میں ہوتی ہیں، جب کوئی انہیں چیز چیر پھاڑنے کے لیے آتی ہے، یعنی شیر ببر ابلیس کے بارے میں
खुदावन ने वहाँ पे मिसाल ली कि जिस तरह इब्लीस इंसानों को फाड़ता फिरता है, इंसान की ज़िंदगी को फाड़ता और चीरता है, इसी तरह इब्लीस जो है जब भेड़ों को चीरता है, यानी इब्लीस ज़िंदगियों को चीरता है, तो खुदा का बंदा जो उसे छुड़ाने की ज़रूरत रखता है। हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद जो है यसी का बेटा, कम उम्र और छोटा बच्चा ही था, वो कद में भी छोटा था, लेकिन वो कभी इस बात के लिए परेशान नहीं हुआ, कभी डरा नहीं। वो जंगल में शेर का पीछा करता, वो शेर के पीछे दौड़ लगा देता और उसकी रफ़्तार भी इतनी तेज़ थी कि वो शेर को जा पकड़ लेता और शेर को पकड़कर उसके जबड़े पर हाथ रख के दोनों हाथों से उसे चीर कर 2 टुकड़े कर देता। ऐसी ताकत उसके अंदर थी, ऐसी जुर्रत उसके अंदर थी कि वो अपनी भेड़ों को उसके हाथ से छुड़ा लेता था। हम देखते हैं कि खुदा ऐसे ही लोग ढूंढता है कि जो इब्लीस का पीछा करते हैं और इब्लीस का पीछा करके इब्लीस को फाड़ देते हैं। और मुमकिन है कि हम ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरी ज़िंदगियों के लिए भी ऐसे सुरमा बन जाएं। और पूरी बाइबल को हम जब उठा के देखते हैं कि पूरी बाइबल में खुदावन ने उससे इतना बड़ा वादा कर लिया कि दुनिया का एक बादशाह आएगा जिसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, और ऐसा बादशाह उसकी नस्ल से बर्पा किया। इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, दूसरे पहले लोगों से या किसी नबी से ऐसा वादा नहीं किया, बल्कि उस दाऊद बादशाह से वादा किया खुदा ने कि मैं तेरी नस्ल से ऐसा बादशाह बर्पा करूंगा जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तू शेर बब्बर का पीछा करता और उसे चीर फाड़ देता। और खुदा आज ऐसे ही लोग ढूंढता है कि जो खुदा की भेड़ों को परेशान करने वाला इब्लीस है, उस इब्लीस को आखिर तक जो है घसीटने के लिए तैयार होता। जबकि हम देखते हैं कि साउल ने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से नाफरमानियाँ करके खुदा के हुक्म को पूरा नहीं किया, खुदा के कामों को अपनी ज़िंदगी में उस तौर पर पूरा नहीं किया। खुदा उसे कहता है कि तू उधर जाना, और वो उधर जाता ज़रूर, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वहाँ खुदा को खुश करने के लिए प्रोपोगंडे कर लेता, काम करके ले आता। अमलीकियों के ख़िलाफ़ जंग करते वक्त उसने वहाँ से जानवरों को, बड़े बड़े मोटे ताज़े जानवर लेकर आ गया कि मैं खुदा के ज़रूर इनकी कुर्बानी चढ़ाऊँगा और खुदा को खुश करूँगा। जबकि खुदा को ऐसी कुर्बानी लिखा है कि खुदा को ऐसे मोटे ताज़ा जानवरों की कुर्बानी और चर्बी से खुदा को खुशी नहीं है। सैमुअल ने कहा कि खुदा को मोटे ताज़े जानवरों और उनकी चर्बी से खुशी नहीं, बल्कि खुदा को ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तू उसके हुक्मों पर अमल करे, उसके हुक्मों को माने। और अगर खुदा का हुक्म हमारी ज़िंदगी में ऐसा है कि खुदा ने जितनी बात हमें कही है, जितना हुक्म दिया है, हम खुदा के हुक्म में रह कर ज़िंदगी गुजारें, हम उससे आगे ना बढ़ें। जिस काम को हमारे लिए हाथ लगाना मुमकिन ना हो, जिस काम का इख्तियार हमारे पास ना हो, हम उस काम को ना करें। साउल बादशाह की ज़िंदगी में ऐसे काम करके उसने अपनी बादशाहत को ना सिर्फ खोया, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और उसके बेटे भी उसके साथ नाफरमानी करते, जिस तरह उसके बेटे ने रोज़े की हालत में उस दौरान शहद को खाया, और कई जंगें भी उसके बेटे नाथन ने उसके साथ मिलकर लड़ाई की। उसके दोनों बेटे भी अगले दिन फ़लस्तीनियों से जंग लड़ते हुए मारे गए। और हम देखते हैं कि खुदा का कहर, खुदा का गज़ब उन पर किस तरह नाज़िल हुआ। अगर नाफरमानी की बात की जाए तो आइंदा हम खुदा के कलाम में नाफरमानियों के मुतालिक सीखने वाले होंगे। आज हम वक्त को गनीमत जानते हुए, वक्त को देखते हुए खुदा के कलाम में से इतनी ही मुतालिया करने वाले होंगे। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांग कर पाते हैं, आमीन।